تو میں کیا کہہ رہا تھا میرے دوست بزرگوں کہ علماء کرام نے لکھے ہیں کہ کوئی شخص خطبے کے دوران اگر کوئی بات کر رہا ہے تو تیسرا انسان اسے ٹوکے بھی نہ. اگر وہ ٹوکے گا تو اسے جو ثواب ملنا تھا میرے دوست بزرگوں وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا. ہاں وہ ثواب سے محروم ہو جائے گا میرے دوست بزرگوں. ہم ٹوکے بھی نہ. اسی طرح حدیث پاک میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فجر سے لے کر کے فرشتے رجسٹر لے کے بیٹھ جاتے ہیں مسجد کے دروازے پر. ہاں مسجد کے دروازے پر فجر کے بعد سے فرشتے بیٹھ جاتے ہیں. جب منادی پکارتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف. جب لوگ نماز جمعہ کے لیے آتے ہیں تو فرشتے رجسٹر کھول کے بیٹھے ہوئے رہتے ہیں. جو پہلے آتا ہے ان کا پہلے نمبر پہ نام، جو دوسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا دوسرے نمبر پہ نام، جو تیسرے نمبر پہ آتا ہے اس کا تیسرے نمبر پہ نام، اس کے جو چوتھے نمبر پہ آتا ہے اس کا چوتھے نمبر پہ نام، اور جو پانچویں نمبر پہ آتا ہے اس کا پانچویں نمبر پہ نام لکھا جاتا ہے. اس کے بعد ترتیب بائی ترتیب نام لکھے جاتے ہیں. ہاں حدیث پاک کے اندر آتا ہے جو پہلے نمبر پہ آتا ہے میرے دوست بزرگوں غور سے سنیے گا، جو پہلے نمبر پہ آتا ہے گویا کہ اس کو ایک اونٹ صدقہ کہہ لو یا قربان کہہ لو، ان کے بمقدار اتنا ثواب عطا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی. ہاں تو اس کے بعد آتا ہے ان کو ایک گائے صدقہ کرنے کا ثواب یا قربان کرنے کا ثواب، اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ثواب عطا کرتے ہیں. جو اس کے بعد آتا ہے تیسرے نمبر پر ان کو ایک دمبہ صدقہ کرنے کا ثواب یا ایک بکرا ذبح کرنے کا ثواب اتنا عطا کرتے ہیں. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک مرغی صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. ہاں ایک مرغی. جو اس کے بعد آتا ہے اس کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. جو سب سے لاسٹ میں آتا ہے ان کو ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب عطا کرتے ہیں. میرے دوست بزرگوں اسی لیے منادی پکار رہا ہے جلدی آ جاؤ نماز کی طرف، کم سے کم ایک اونٹ صدقہ کرنے کا ثواب عطا کر لو، ایک نہیں تو ایک گائے کا صدقہ عطا کرنے کا ثواب عطا کر لو، یا ایک بکرا یا دمبا کا ثواب اتنا عطا کر لو. میرے دوست بزرگوں یہ کم سے کم ایک انڈا صدقہ کرنے کا ثواب تھے ہم حاصل کر لو. میرے دوست بزرگوں کتنی بڑی فضیلت ہے میرے دوست بزرگوں. اسی طرح حدیث پاک کے اندر آتا ہے، حضرت منذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن سارے دنوں کا سردار ہے اور سید الایام ہے. یہ جمعے کے دن چرند پرند ہر ساری مخلوقات اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں. ہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں. میرے دوست بزرگوں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم زیادہ کرتے ہیں میرے دوست بزرگوں. ہاں ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ جمعے کے دن اتنی فضیلت والی دن ہے میرے دوست بزرگوں. ہم اس جمعے کے دن کو ہم عام سمجھ رکھے ہیں. ہم تو آتے ہیں میرے دوست بزرگوں فٹافٹ آئیں نماز پڑھیں. یہ تو اللہ کا شکر ہے کہ یہ مسجد چھوٹی ہے، یہ ہماری مسجد چھوٹی ہے. جو شہروں میں مسجدیں ہوتی ہیں میرے دوست بزرگوں ابھی امام صاحب جو ہے سلام پھیرا ہی نہیں، گردن گھما کے دیکھو تو چپلوں کی آواز آتی ہے. ہم نمازی کیسے ہیں میرے دوست بزرگوں؟ ہم نمازی نہیں ہیں. ہاں ہم نمازی نہیں ہیں. ہم اسے نمازی نہیں کہتے میرے دوست بزرگوں. یاد رکھو قیامت کے دن قسم خدا کی
قیامت کے دن جب تمہارے اعمال نامہ کم پڑیں گے نا، جب تمہارے اعمال نامہ کم پڑیں گے نا، تو یہی سنتیں اگر تم نے عبادت کی ہوگی، اللہ کی عبادت کی ہوگی اور اللہ کی نمازوں کو تو صحیح سے پڑھا ہوگا نا، تو قیامت کے دن تمہیں اس چیز کا احساس ہوگا کہ آج ہم اس دن اگر پڑھ لیے ہوتے تو آج یہ ہماری سنتیں کام آتی، اگر ہماری کہیں فرض کم ہو گئی ہے تو سنتیں کام آتی، اگر ہماری روزے کم ہو گئی ہے تو ہماری نفلی روزے کام آتی۔ ہاں ترسیں گے ہم میرے دوست بزرگ، ہم ترسیں گے۔ ہاں کر لو جتنا انجوائے کرنا ہے کر لیجئے میرے دوست بزرگوں۔ میرے کہنے کا مطلب ہے آگے اس حدیث پاک میں اللہ تعالی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آگے اسی دن قیامت آئے گی۔ ہاں آدم علیہ السلام کو اسی دن دنیا کے اندر بھیجا گیا، اسی دن اٹھایا گیا، اسی دن قیامت آئے گی، اسی دن حساب و کتاب ہوگا۔ میرے دوست بزرگوں یہ 5 چیزیں اسی دن ہونے والی ہیں۔ اس نماز سے جمعے کے دن میں کتنی بڑی فضیلت والے دن ہے، ہم سورہ کہف کو نہیں پڑھتے ہیں۔ اے اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ جمعے کے دن جو ہے، جمعے کے دن جو شخص سورہ کہف کو پڑھ لے گا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس جمعے سے لے کے اگلے جمعے تک کی حفاظت فرماتے ہیں۔ کتنی بڑی فضیلت ہے جمعے کے دن کی۔ جمعے کے دن عصر کے بعد اسی جگہ بیٹھ کے الحمدللہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما، ہم 80 مرتبہ پڑھتے ہیں تو 80 سال کا گناہ معاف ہو رہا ہے۔ ہمیں کیا چاہیے اور؟ میرے دوست بزرگوں ہم تو اس فکر میں ہے ہی نہیں، ہم چاہتے ہی نہیں۔ میرے دوست بزرگوں اللہ تبارک و تعالی ہم سبوں کو صحیح عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، 5 وقت نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 وقت نماز، ہمارے 5 وقت نماز فرض ہے۔ یہ مت سوچنا کہ جمعے کی نماز فرض ہے۔ ہاں تو اسی لیے میرے دوست بزرگوں نمازوں کا اہتمام کریں، نمازوں کا اہتمام کریں۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے لیکن وقت کم ہے، میں اس واقعہ کو انشاءاللہ اگر موقع ملا تو اگلے جمعے کو ہم بیان کریں گے۔ میرے دوست بزرگوں میرے کہنے کا مطلب یہ ہے بیان کرنا اصل مقصد نہیں ہے، اس کو جو ہے اپنے علم لانا، اس کو جو ہے اپنے اندر اس کو عمل میں لانا، یہ زیادہ مقصد ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اس چیز کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کو بھی اس چیز کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے ہم جو جتنی باتیں بھی کہی ہیں یا مولا کریم ہم سبوں کی اس باتوں کو عمل فرما۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ جو بھائی سنتیں نہ پڑھی ہوں وہ سنتیں پڑھ لیں۔ بقیہ حضرات سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر کا تسبیح پڑھنا ثواب زیر آخرت ہے۔ وما توفیقی الا باللہ۔